السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں ایک دوسرے سے جڑنے اور سننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے زندگی دے کر یہ مبارک مہینہ عطا کیا، ہمیں موقع دیا۔ اپنے اس وقت کو بہت ہی قیمتی جانیے۔ یہ سفر بہت ہی حسین ہے۔ جس طرح ہم سفر میں اپنے ضرورت کے ساز و سامان کو رکھ لیتے ہیں، اسی طرح اس مبارک سفر میں بھی اپنے بیگز خوب نیکیوں سے بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع، جو زندگی دی ہے، اس کو قیمتی سمجھیں، اسے خوب یوٹیلائز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹریننگ کو اگلے 11 مہینوں میں بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے خاص ٹاپک کی طرف۔ یہاں میں البقرہ کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کروں گی جو شرک پر مشتمل ہے۔ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے تجھے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے تجھے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافرین کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت 166 اینڈ 167۔ جب بری ہو گئے وہ جن کی اتباع کی گئی ان سے جنہوں نے اتباع کی، اور انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو اور کٹ گئے ان کے اسباب، اور کہا انہوں نے جنہوں نے اتباع کی، اگر بے شک ہمارے لیے ہو مہلت تو ہم بری ہو جائیں گے ان سے جیسے کہ وہ بری ہو گئے ہم سے۔ اسی طرح انہیں دکھا رہا ہے اللہ ان کے اعمال حسرت کرتے ہوئے ان پر، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، یہ ہمارا کام بنا دیں گے، یہ ہمارے سارے مسئلوں اور مشکلوں کو حل کر دیں گے، اور اپنی اسی لا علمی اور جہالت کے سبب جن لیڈرز کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے تھے، آخرت کے دن وہی لیڈرز ان سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا اور طاقتور سمجھتے تھے، ان کی ساری طاقت آخرت میں دھری رہ جائے گی۔ خود تو تھے ہی گمراہ، مگر اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، تو آج آخرت میں وہی لیڈرز تعلق کاٹ دیں گے اور وہ آنکھوں سے اپنے سامنے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تکلیف آنے پر دنیا میں جیسے انسان سوچتا ہے کہ یہ میری تکلیف کو دور کر دے گا اور میرے فلاں رشتہ دار یا دوست کام آ جائے گا، تو جناب آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ سب کو اپنے اپنے اعمالوں کا رزلٹ ملے گا۔ دنیا میں جتنے بھی مجرم لیڈر ہیں وہ اپنے فالوورز کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے حکم کی پیروی کرو، آخرت میں قیامت کے دن تمہاری خطائیں اپنے سر لے لیں گے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہاں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، سارے اسباب ذریعے مینز کٹ جائیں گے۔ وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ ہر انسان چاہے گا کہ میرے باپ، ماں، بھائی، بہن، اولاد سب جہنم میں جھونک دیے جائیں، مجھے بچا لیا جائے۔ جن کی دل جوئی کے لیے دنیا میں حرام کو حلال کر رہے تھے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، یہ سارے رشتے تو دنیا تک ہی محدود ہیں۔ وہاں لیڈرز کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں ایک بار لوٹا دیے جائیں، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ تعلق کاٹا ہے اور ہمارے ساتھ ایسا سلوک اور بے وفائی کی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ سورہ العنکبوت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا، بعض لوگ بعض کو لعنت کریں گے، کوئی کسی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وہ اپنے کیے پر افسوس کریں گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار جب وہ آگ میں داخل ہو گئے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ عرب میں لوگ بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے۔ جب انسان کسی کو بڑا مانتا ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے لگتا ہے۔ اس وقت جانور بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ بتوں کے طرح طرح کے نام تھے، ان بتوں کو بھی انہوں نے اپنا دین دھرم مان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے شریک بنا لیے، عبادت میں، قربانی میں، شفاعت میں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھنا۔ ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر
اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ ہم بندوں کی بڑائی کرتے نہیں تھکتے، کبھی اللہ کی بھی اسی طرح بڑائی کریں۔ شرک میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری لا علمی اور جہالت ہی تو ہے کہ ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، گھر کو حسد سے بچانے کے لیے چیزیں لٹکاتے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں۔ ایسے عقیدے شرک ہیں۔ کچھ لوگ بچوں کے ہاتھوں میں، پیروں میں کچھ باندھ دیتے ہیں، چہروں پر کالے تل لگا دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں من گھڑت ہیں، سپرسٹیشنز ہیں۔ تو ناظرین، آج سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر تو یہ ساری خرابیاں تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اللہ تعالی ہم سے ان خرابیوں کو اور اس طرح کے شرک کو دور کر دے، جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ ایک ایمان والا یہی تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے دروازے بند نہ کرے، کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔